QS میڈیا پیش کرتے ہیں قرآنی مثالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج کی تراویح میں ہم نے قرآن کریم کے دوسرے پارے کو سنا ہے۔ یقین مانیے اللہ کرے جیسے اس ناچیز کو تھوڑا بہت قرآن سمجھنا آتا ہے ویسے آپ سب کو آ جائے۔ یقیناً یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے قرآن کریم کو سمجھنا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ دوسرے پارے کے اندر جو 13-14 مثالیں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے ان میں سے میں صرف آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ اہل کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی پہچانتے تھے، جانتے تھے اہل کتاب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے اس چیز کو پہچاننے اور جاننے کا معیار کیا تھا، کسوٹی کتنا تھا، کس پرسنٹیج میں جانتے تھے، وہ اللہ رب العالمین نے مثال دے کے سمجھایا ہے اور کہا اللہ رب العالمین نے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی پہچانتے ہیں، ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ ایسے ہی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، اہل کتاب کے علماء کا گروہ ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے پہچاننے کے باوجود لوگوں کے سامنے یہ بات آنے نہیں دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر مثال دے کے سمجھایا ہے کہ اہل کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیول تک پہچانتے ہیں۔ یعنی ایک سائیڈ میں اگر اپنی کتاب لے لے اور دوسرے سائیڈ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ لے، کتاب پڑھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، کتاب پڑھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، تو جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے وہ سیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں جب دلیلیں زیادہ ہوتی ہیں تو آدمی کو یقین پیدا ہوتا ہے۔ ایک دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لائق ہے، لیکن جتنی زیادہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ احسانات کرتا ہے، جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، جتنا زیادہ ہم کو پتہ چلے گا اتنا ہی زیادہ ہمیں اس بات میں پختگی پیدا ہوگی کہ یقیناً ساری باتوں کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اسی پس منظر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کتاب کے بہت بڑے علامہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یعنی اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم لوگ واقعی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول اتنا جانتے ہو جتنا تم اپنی اولاد کو جانتے ہو، جتنا یقین کے ساتھ تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، کیا واقعی اہل کتاب کے علماء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یقین کے ساتھ جانتے اور پہچانتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں ایسا پہچانیں گے؟ آسمانوں کا امین ترین فرشتہ، زمین کے امین ترین انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچا فرشتہ، امین فرشتہ، سچے رسول، امین رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، اور وہ سیم چیزیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا، سیم ٹو سیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ تو ہم کیسے یقین نہ کریں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نہ پہچانیں، اپنی اولاد کو پہچاننے میں شک ہو جائے، لیکن اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس میں ہمیں ذرا برابر شک نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کے اعجاز پہ قربان جائیے، قرآن کریم کے اندر جو مثالیں دی گئی نا وہ صرف یعنی مشکل معاملے کو سمجھانے کے لیے صرف نہیں دی گئی ہے، اس کے اندر بھی نصیحت ہے، اس کے اندر بھی یعنی اعجاز ہے۔ قرآن کریم پورا مکمل معجزہ ہے، اس کے اندر اعجاز کیا؟ اس تعبیر کے اندر دیکھیے 2 تعبیر ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ اہل کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے باپ اپنی اولاد کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، ایک تعبیر یہ ہو سکتی ہے۔
دوسری تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ اہل کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی ایسے جانتے ہیں جیسے اولاد اپنے باپ کو پہچانتی ہے. ایک ہے باپ اولاد کو پہچانتا ہے, دوسرا اولاد باپ کو پہچانتی ہے. کیا دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. یعنی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے یہ میرا بیٹا ہے, دوسرا یہ بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے. کیا دونوں ایک جیسی ہیں؟ ذرا جواب مجھے چاہیے. ایک جیسی ہے؟ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو گئے ہوں گے اور کہیں گے شاید ایسے ایک ہی ہے, لیکن قربان جو یہ قرآن کریم کے اعجاز پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اہل کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی ایسے ہی سمجھتے ہیں, ایسے پہچانتے ہیں جیسے اولاد اپنے والدین کو پہچانتے ہیں یا بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا ہے. کیونکہ دونوں کے اندر فرق ہے. باپ اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی کبھی نہیں کر سکتا ہے, بیٹا اپنے باپ کو پہچاننے میں غلطی کر سکتا ہے. آپ بولیں گے کیسے؟ ایسے کہ باپ جو ہوتا ہے نا بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے کہ میری بیوی کے بطن میں جو ہے وہ میرا ہی بیٹا ہے یا میری ہی بیٹی ہے. اس کو اپنے پانی کے بارے میں اندازہ ہے کہ میرا اولاد ہوگی یا میرا اولاد نہیں ہے, جانتا ہے. اگر اس کی بیوی بولے یہ آپ کا اولاد نہیں ہے یا آپ کا بیٹا نہیں ہے تو پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, اور اگر کہے تمہارا بیٹا ہے اور اگر اس کا بیٹا نہیں ہو تو انکار کر سکتا ہے. تو باپ جو ہوتا ہے اپنی اولاد کو زیادہ اچھے سے جانتا ہے کیونکہ وہ اپنے پانی کے بارے میں اچھا نالج رکھتا ہے. دوسرا یہ باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو بچپن میں کھلاتا ہے, پلاتا ہے, نہلاتا ہے, دھلاتا ہے, اس کے ایک ایک انگ سے واقف ہے. اس کے بدن کے اندر کہاں داغ نکلا ہوا ہے, کہاں چھالا نکلا ہوا ہے, کہاں پہ بلیک ہے, کہاں پہ تل ہے, وہ سب باپ اپنی اولاد کے بارے میں جانتا ہے. بچہ جو ہوتا ہے, بیٹا جو ہوتا ہے, وہ اپنے باپ کے بارے میں یہ چیزیں نہیں جانتا ہے. بیٹے کا معاملہ کیا ہوتا ہے یا اولاد کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, اس کو جو پڑھا دیں گے یا بیٹا یہ آپ کا باپ ہے, تو بڑا ہونے کے بعد اسی کو باپ بولے گا, چاہے اس کا باپ. کیا بیٹے کو یہ معلوم ہے یہی میرا باپ ہے؟ ارے بیٹا اسی آدمی کو اپنا باپ بولتا ہے جس کو اس کی ماں نے سمجھایا ہے کہ بیٹا یہی تمہارا باپ ہے. اگر معصوم کوئی لڑکا ایسے لوارث مل جائے اور سماج کے اندر لوگ اس کی پرورش کرنے لگ جاتے ہیں, بڑا ہونے کے بعد وہ بچہ جس کے گھر میں پرورش پاتا اس کو کیا بولتا ہے؟ باپ ہی تو بولتا ہے. لیکن کیا واقعی وہ باپ ہے؟ تو بیٹا جو ہے وہ باپ کے پہچاننے میں غلطی کر سکتا ہے, لیکن جو باپ ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے نس نس سے واقف ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اہل کتاب کے علماء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یقین کے ساتھ جانتے ہیں, 100% جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اور اس پہچاننے میں غلطی نہیں ہے جیسے والدین ہوتے ہیں یا آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے. اس کے اندر کیا نصیحت ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ نصیحت اس مثال کے اندر یہ ہے کہ حق بات کو جان کر, حق بات کو پہچان کر کے اس کو نہ ماننا, اس کو انکار کر دینا, یہ اہل کتاب کا شیوا ہے. کہیں ایسا تو نہیں اس آئینے میں ہمیں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے, اپنے صبح و شام کے اوراق زندگی کو پلٹنا چاہیے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے سامنے حق بات آ گئی, ہمارے سامنے سچ بات آ گئی, ہم نے اس کو جان لیا, پہچان لیا, سمجھ میں آ گیا, پھر بھی اس کو نہیں ماننے. نہ ماننے کی کئی وجہ ہو سکتی ہے. اگر ایسا ہے کہ حق بات کو جان گئے, پہچان گئے اور پھر اس کو نہیں مانتے ہیں تو کس کا راستہ ہے؟ کس کا راستہ ہے ذرا بولے؟ یہ اہل کتاب کا راستہ ہے. دوسری مثال میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے دیا ہے, سورہ بقرہ ہی کی 214 نمبر کی آیت ہے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ تم لوگ جنت میں چلے جاؤ گے؟ مسلمانوں کو کیا تم یہ سمجھ کر کے بیٹھے ہو کہ تم لوگ جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ, جبکہ ابھی تمہارے سامنے وہ حالات نہیں آئے ہیں, تمہاری زندگی میں وہ پریشانیاں, وہ مصیبتیں نہیں آئی ہیں جو مصیبتیں تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکی ہیں. یعنی تمہارے اوپر جو آزمائشیں آئی ہیں نا وہ ویسی آزمائشیں نہیں ہیں, اس طرح کی آزمائشیں ابھی تمہارے اوپر نہیں آئی ہیں جس طرح کی آزمائشیں تم سے پہلے مسلمانوں کے اوپر آ چکی ہیں. یہ آیت کریمہ کن کے سامنے نازل ہو رہی ہے اور کن کو کہا جا رہا ابھی تمہارے اوپر وہ پریشانیاں, وہ آزمائشیں نہیں آئی ہیں؟ ہمارے سامنے نازل ہوئی ہے, ہمارے سامنے نازل نہیں ہوئی ہے. یہ کس کے سامنے نازل ہوئی ہے؟
ان لوگوں کے سامنے نازل ہوئی ہے جن کو اسلام کی خاطر چٹائی میں لپیٹ کر کے ناک میں دھواں دیا جاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ابھی تمہارے اوپر وہ آزمائشیں نہیں آئی ہیں جن کو ننگا پیٹ کر کے حجاز کی سرزمین پہ دوپہر کے ٹائم پہ یعنی ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، اور گرم گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جن کے پیروں میں رسیاں ڈال کر کے لوگ اوباشوں اور بدماشوں کے ہاتھ میں دے دیا کرتے تھے، جیسے مرا ہوا جانور کو ہم لے جا کے پھینک دیتے ہیں، ویسے ہی ان مسلمانوں کو مکہ کی وادی کے اندر، مکہ کی سرزمین کے اندر گھسیٹا جا رہا تھا۔ ان کو کہا جا رہا ہے ابھی تمہارے اوپر وہ آزمائشیں نہیں آئی ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ تھوڑا سا پروف کوئی مانگنے لگ جاتا ہے، تھوڑا سا کوئی قانون لے آتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے؟ بدک جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ایمان لانا کا مطلب یہ نہیں صرف زبان سے کلمہ پڑھ دینا، دعویٰ صرف زبان کا اس بیس پر اگر جنت میں داخل کیا جاتا تو سارے منافقین پہلے جنت میں جاتے، کیونکہ ان کی طرح عبادتوں کا نمایاں کرنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ ایمان جو ہے، اسلام جو ہے، وہ قربانی کا تقاضا کرتا ہے، صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، مشہور صحابی ہیں جن کو لوگ لاتوں سے، مکوں سے، گھونسوں سے اور ڈنڈے سے مارا کرتے تھے، پوری نوجوانوں کی ٹیم، کہ تو بے دین ہو گیا، اسلام قبول کر لیا ہے، اس کی سزا میں ان کو مارا جاتا تھا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہیں، اللہ حق والوں کی مدد کرتا ہے، حق والوں کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مدد مانگ لیتے؟ اللہ کے رسول کیوں نہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتے؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کہہ دیتے اللہ تعالیٰ ہم کو ان ظالموں کے ظلم سے بچا لے، ظالموں کو ہلاک کر دے؟ ہاتھ اٹھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس اتنے میں؟ ابھی لات پڑے ہیں، گھوسے پڑے ہیں، تھپڑ پڑے ہیں، ابھی صرف زمین کے اندر تم کو گھسیٹا جا رہا ہے، اتنے میں بس؟ اسلام اس کا نام ہے۔ اسلام بہت زیادہ صبر کرنے کا نام ہے، بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، تب اسلام کا واقعی تم حق ادا کرو گے۔ تم بھول گئے تمہارے اوپر جو آزمائشیں آئی ہیں، ذرا ان کا موازنہ کرو ان لوگوں سے جو تم سے پہلے ایمان لے آئے ہیں۔ ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کتنی زیادہ مصیبتیں جھیلنی پڑی، کتنے زیادہ پریشانیاں جھیلنی پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ مسلمان تھے ان کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا، اور اس گڑھے کے اندر ان مسلمانوں کو کھڑا کر کے ان کو گاڑ دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک آری لائی جاتی تھی جسے لکڑی چیرا جاتا ہے، کارپینٹر جسے لکڑی چیرتا ہے، پیڑ کاٹتا ہے، اور اس آدمی کو، مسلمان کو گڑھے میں گاڑنے کے بعد اس کے سر پہ آری رکھ دیا جاتا تھا، اور آدھے حصے میں رکھ کر کے، بیچ حصے میں رکھ کے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ جانتے تھے کہ میرے ایمان کو ہٹانے کے لیے، مجھے اپنے اسلام سے ہاتھ دھونے کے لیے، توحید کے راستے سے ہٹانے کے لیے مجھے یہ سزائیں دی جا رہی ہیں، پھر بھی وہ لوگ توحید کا راستہ نہیں چھوڑ دیتے، ایمان کا راستہ نہیں چھوڑ دیتے۔ اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر کیا ظلم و زیادتیاں کی گئی؟ لوہے کی کنگھی لے کے آیا جاتا تھا اور ان کو ننگا کر دیا جاتا تھا، اور ان کے گوشت کے اندر لوہے کی کنگھی کو ڈال کر کے زور سے کھینچا جاتا تھا۔ زندہ انسان کو، زندہ انسان، مردہ نہیں، زندہ انسان کے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ مجھے توحید کے راستے سے ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ توحید کے راستے سے نہیں ہٹ رہے تھے میرے بھائیوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یعنی سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ابھی مسلمانوں تمہارے اوپر بہت ساری آزمائشیں باقی ہیں۔ اگر آپ اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ لیے ہیں، ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ ابھی آزمائشوں میں نہیں گزرے ہیں، آزمائشوں کی بھٹی میں آپ کو نہیں تپایا گیا ہے، تو یاد رکھیے گا شاید آپ کا ابھی ایمان کھرا نہ ہو، آپ کے ایمان کے اندر کبھی گڑبڑی ہو۔ جب آزمائشیں آتی ہیں تب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ میرے بھائیو، یہ آیت کریمہ ہمارے لیے آخری جو نصیحت دیتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو ایمان پہ ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، توحید کے راستے کو، ایمان کے راستے کو، اسلام کے راستے کو، اللہ کی رضا کے راستے پر ہمیشہ جمے رہنا ہے، چاہے اس کے لیے کتنے ہمیں آزمائشیں سے گزرنا پڑے، کیونکہ ہر آزمائش کے بعد اگر آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے پاس آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو اور ہماری تمام بہنوں کو، ہماری تمام امت مسلمہ اور آنے والی نسلوں کو رب العالمین
ایمان کی سمجھ عطا فرما اور ایمان کے مسائل کو سمجھ کر کے، عقیدہ توحید کے مسائل کو سمجھ کر کے اس پہ ہمیشہ کے لیے جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔